آپ نے وہ غالباً قول شریف سنا ہے، حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام و کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے جس نے حد سے زیادہ بڑھایا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے مجھے حد سے گھٹایا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ تو یہ حد ہے، اس حد میں آپ کیوں نہیں رہتے؟ وہ حد کیا ہے؟ وہ ایک حدیث ہے حضرت ناجزہ بن ربیعہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو بلایا، صحیح حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں ہے کہ علی ان نفی کا من عیسیٰ مسئلہ، یا علی آپ کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال ہے۔ پھر فرمایا کہ دو قسم کے فرقے آپ کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ اس کی تفسیر ذرا سننا چاہیں گے جی، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ دو قسم کے فرقے علی کی وجہ سے جہنم میں ہلاکت میں جائیں گے۔ ایک وہ فرقہ ہے جو حد سے تجاوز کر جائے، ایک وہ فرقہ ہے کہ جو مولا کی شان، علی کی شان میں کمی کرے۔ اب ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ لوگوں نے کس طرح جو ہے نا زیادتی کی یا کمی کی اس کی شان میں کہ وہ جہنم گئے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ نصارہ نے ان سے اتنا بغض رکھا، اتنی محبت کی کہ اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے اور نصارہ نے اتنا بغض رکھا کہ نعوذ باللہ اس نصارہ کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے جی، والے، انہوں نے ان سے محبت میں خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا کا اور بیٹا، یہود نے اتنا بغض رکھا کہ ان کی ماں پر نعوذ باللہ بہتان لگا دیا۔ اب ہم یہ دو چیزیں دیکھیں گے حضرت مولا علی کی شان میں، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ میں حضرت عیسیٰ کی ایک مثال ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی علی کی تمثیل عیسیٰ کے ساتھ۔ اب یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ افراد کرنے والے کون ہیں اور تفرید کرنے والا کون ہے۔ افراد جو مولا کی، جو حضرت علی کی شان جو وہ حق نہیں رکھتا وہ بتانا۔ تو اسی کے اوپر ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے غالباً کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا، جگہ بٹھانے کے بعد پھر نماز پڑھنے لگے اور اپنے کپڑوں کا کچھ حصہ مجھ پہ میرے اوپر ڈال دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی قم یا علی فإنک برئت، علی آپ اٹھ جائیں، آپ بیماری سے پاک ہو گئے، یعنی آپ کی بیماری چلی گئی۔ پھر فرمایا کہ علی، جب یہ فرمایا کہ آپ کی ساری بیماری، اور پھر اس کے بعد فرمایا واللہ ما سألت لک الا ما سألت لک مثلہ، واللہ ما سألت الا ما سألت لک مثلہ الا انہ لا نبی بعدی۔ اس حدیث کے الفاظ سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کہ علی میں نے اپنے لیے اللہ رب العزت سے ہر وہ چیز مانگی وہ آپ کے لیے بھی مانگی۔ اب میں اور آپ سوچیں گے اور تصور کریں گے کہ اللہ رب العزت سے اس عظیم ہستی پیغمبر پاک نے اپنے لیے کیا مانگا ہوگا، یعنی ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام نے اپنے لیے مانگا وہ حضرت علی کے لیے مانگا۔ پھر فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولا کی شان میں، علی کی شان میں ہر وہ بات جو نبوت اور الوہیت کے علاوہ سارے فضائل مولا علی کی شان میں جائز ہے۔ اب ہلاکت میں تو وہ لوگ جائیں گے کہ جس نے مولا کی شان میں یہ زیادتی کی کہ اس کو نعوذ باللہ یا تو خدا کا مرتبہ دیا، وہ بھی جہنم جائے گا، یا اتنی زیادتی کی نبوت، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جو شخص نبوت کا وہ جو ٹائٹل ہے، جو منصب ہے جو علی کو عطا کرے گا وہ بھی ہلاکت میں جائے گا۔ اور دوسری قسم کا فرقہ وہ جو تفرید کرنے والا، جو شان گھٹانے والے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علی کی شان میں، اگر اس بات کے اوپر بعض علماء جو ہوتے ہیں وہ اس حدیث کو کن جیسے لوگوں پر فٹ کرتے ہیں؟ ہر اس شخص پہ جو مجھ جیسے اور آپ جیسے ہیں، بعض ملنگوں جیسے لوگ، کہ علی کی شان میں اس طرح احادیث بیان کرنا، اس طرح حدیث بیان کرنا کہ خلفائے ثلاثہ سے اس کی شان بڑھ جائیں، تو پھر وہ بھی جہنمی ہے یا ہلاکت میں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوا کہ نبوت اور الوہیت کے علاوہ سارے فضائل مولا علی کا حق ہے۔ لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جو علی کی اس طرح، اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ علی کی ہر فضیلت افضلیت لگتی ہے۔ علی کی شان ایسی ہے کہ اس کی جو بھی فضیلت، اس کے شان میں جو بھی حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو فضیلت لگے گی کہ سب سے افضل ہے۔
تو پھر علماء نے جو تجاوز کیا ہے اس کی تشریح میں کہ ہر وہ لوگ جو علی کا مرتبہ اس انداز سے بیان کرے کہ جو دوسرے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں اگر کمی آ جائے تو وہ بھی ہلاکت میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبوت اور الوہیت کے علاوہ جتنے فضائل ہیں وہ مولا علی کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کمی کرنے والے بھی بہت سارے 5-6 قسمیں ہیں۔ ان میں سچن یہ بتاتا ہوں کہ ہر وہ شخص بھی علی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا جس نے نعوذ باللہ حضرت علی کے اوپر قاتل ہونے کا الزام لگایا، جیسے خوارج نے۔ اور اسی طرح ہر وہ قسم کے ہر وہ لوگ جس نے مولا کے مقابلے میں، حضرت علی کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کی جو ان کے مخالف، یعنی جو اس کے مقابل میں موازنہ کر کے مولا علی کی شان گھٹانے کی ناپاک حرکت کی، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک فرقہ وہ بھی ہے کہ جو حضرت علی کے مخالفین کی زبردستی اپنے انداز سے مناقب بنائے، فضائل بنائے تاکہ حضرت علی کی شان میں کمی آ جائے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اب دو قسم کے لوگ کہ وہ جو الوہیت جو اللہ رب العزت کا حق ہے وہ اگر علی کو دیں گے، یا نبوت جو منصب اللہ رب العزت نے رسول پاک کو دیا ہے وہ اگر کسی اور کو دیں گے یا علی کو دیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ شان میں کمی کرنے والا یا ان کے فضائل کو گھٹانے والا یا ان کے مخالفین کی فضائل کو گڑنے والا، زبردستی ان کے فضائل بنانے والا، یا صحابہ کرام کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے والا، اور موازنہ اس انداز سے کہ اس کی شان میں کمی آ جائے، یہ بھی بغض کی ایک مثال ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔